ابھی آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم وہ تھا کہ یہی اللہ کی مخلوق تھی جو بس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب مل رہا تھا تو پھر سب کچھ بی فار یو تھی، سب کچھ سیف الرحمان نیازی تھا، لیکن جب برا وقت آیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر فصلی بٹیرے جو ہے وہ کس طریقے سے اڑا کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی اڑان بھری، اور اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ میں اس چیز کی نہ میں اینٹی ہوں، نہ صاحب بھائی ہیں، نہ ملک نوید صاحب ہیں۔ ریزن کہ پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر شخص نے اپنی ایک روزی کمانی ہے۔ اب اس میں دو کیٹیگریز آ گئی۔ ایک گروپ تو وہ تھا کہ جنہوں نے واقعی کوئی ڈھنگ کی کمپنی چوز کی، عزت کی روزی کما رہے ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے کہ جو جمعے کے جمعے کمپنیاں چینج کرتا، ہر آنے والی کمپنی میں ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اپنے بھی پیسے لوٹاتے ہیں، دوسروں کے بھی پیسے لوٹاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے لوٹاتے ہیں اور اپنے الحمدللہ وہ ٹکا کے کما لیتے ہیں، اور بعد میں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح کی کمپنیوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ویب سائٹس ہوتی ہیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو خیر، اور جو احباب جو اوپر گفتگو ہوئی کہ جی اگر سیکیور ری نیکس پاکستان میں چل گئی تو پھر باقی تو کسی بھی کمپنی کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کوئی اس طریقے کے معاملات ہی نہیں ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ کمپنیاں بھاگنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہوتی۔ دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن جو ہوتی ہے وہ کمپنی کا بزنس پلان ہوتا ہے۔ وہ میں اکثر اپنے میرے منہ سے ایک لفظ سنا ہوگا کہ چوراں دے گز تے ڈانگاں دے پا، پنجابی کا محاورہ ہے یہ، کہ کسی بھی شاپ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک میٹر ہوتا ہے، پرانے زمانے میں اس کو گز کہا جاتا تھا، تو وہ بڑا ناپ کے تو جسے کہتے ہیں نا وہ کپڑا دیا کرتے تھے، لیکن جب چوری کا مال ہونا تو پھر وہ کہتے کون سے گز یار، جو ڈنڈا کوئی ڈانگ ہاتھ میں آ گئی وہ کہتے بس یہی گز ہے جی، بس اس کے حساب سے لے جائیں۔ تو وہ تو سمجھنے کہ اندھیر مچا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، اور لوگ کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کما رہے، آج تو وہ کما رہے ہیں۔ کل کو جب اس طریقے کی کمپنیز ڈیفالٹ کریں گی، ویئر دے ول اسٹینڈ۔ پی فار یو والوں کی تو گڈ لک یہ تھی کہ ان کو سیف الرحمان نیازی جیسا سی او ملا جو کھڑا رہا، آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ادروائز اگر سپوز ایک میں مثال دیتا ہوں کہ بی فار یو کے سی او کا پتہ نہ ہوتا تو یہ جو لوگوں کا حال ہونا تھا وہ کیا حال ہونا تھا، چونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ بھئی یس اونر از دیئر، وہ اون کر رہا ہے، کیسز اس کے نیب میں ہیں، جس کی وجہ سے امن ہے، شانتی ہے، اور آپ لوگوں سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں سی او سامنے نہیں ہوگا، کمپنی کے اونرشپ سامنے نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا وہی ہے کہ بس اللہ معافی دے، دنیا پیچھے ہوتی ہے اور لوگ آگے آگے ہوتے ہیں۔ وہ جو کمایا ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا زائد پھر وہ گنوا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے آپ کی مارکیٹ ریپیوٹ۔ پھر آپ اس قابل نہیں رہتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ٹیمیں بلٹ اپ کر لی ہوتی ہیں، وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چلتے ہیں، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں، وہ کسی کے بھی نعرے مار سکتے ہیں، کسی کی بھی دوستی کا دم جو ہے وہ بھر سکتے ہیں، وہ کسی کے بھی قصیدے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں ابن الوقت لوگ، ان کا جسے کہتے ہیں نا دین ایمان پیسہ ہوتا ہے، کیریئر نہیں ہوتا، نہ ان کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی اور کے عزت کی پرواہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں صرف دیہڑی لگانے کے چکر میں۔ اوکے کمپنی چل گئی تو ویل، نہیں چلی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، لکڑ ہضم تو پتھر ہضم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کو کمپیئر کرنا سیکیور ری انیکس کے ساتھ پاکستان میں، کہ اب ایک وقت وہ تھا کہ کہتے تھے کہ سیف الرحمان نیازی باہر نہیں آئے گا، اچھا ایک وقت وہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لہ
یہ کمپنی چلے گی، یہ اس طریقے سے کچھ کر پائیں گے آگے؟ آج الحمدللہ آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اب لوگ اس چیز سے آس امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر سیکیور اینیکس پاکستان میں چلتی ہے اور اس کے اگینسٹ کچھ نہیں ہوتا تو باقی کمپنیاں تو خود بخود چلیں گی۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ سیکیور اینیکس کا کمپیریزن پاکستان میں کم از کم کسی اور کمپنی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بہت ہی ایکسٹریم ویلڈ ریزنز ہیں۔ جیسا کہ فرام دا ڈے ون میں نے کہا کہ سیکیور اینیکس ہمارے اوپر نیٹ ورکنگ میں الزام کیا لگتا ہے؟ پبلک چیٹنگ ایٹ لارج، جبکہ سیکیور اینیکس کا پروجیکٹ وہ ہے جو پبلک ویلفیئر ایٹ لارج کا ہے۔ ریزن، پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی، کسی سے کوئی انویسٹمنٹ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایکٹیویشن کی فیس نہیں لی جا رہی، کوئی آنا ٹکا چارج نہیں کیا جا رہا، کوئی شخص نیٹ ورکنگ نہیں کرے گا، صرف ایک ایگریمنٹ کے تحت جو سیفر امان نیازی کی جو لائبلٹی تھی وہ اس کمپنی نے اپنے سسٹم کے تھرو ان کو صرف دینا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی کمپنی ایسی ہے پاکستان میں کہ جس میں کام نہیں کرنا، نیٹ ورکنگ نہیں کرنی، کوئی آنا ٹکا نہیں دینا ہے، لیکن وہ آپ کو پیسے دے رہی ہے؟ تو کیا سیکیور اینیکس کا اور اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اور باقی دیکھیں، یہ جو ویب سائٹس وغیرہ یہ جتنی بھی ہوتی ہیں یا جن کے سی اوز، obviously کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوتا ہی ہے نا بھائی۔ اگر وہ اپنی شکل دکھانا پسند نہ کرے، سامنے آنا پسند نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا۔ اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے تو پھر سوچیں کیوں، کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ وہ جو مالکان ہیں وہ سامنے آنا پسند نہیں کرتے، نیٹ ورکرز جو ہے وہ سامنے ہیں، اور کل کلاں کو اگر خدا نہ کرے، لازم نہیں کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھنسے گا کون؟ پھنستے وہ ہیں جن کے بلند و باغ دعوے ہوتے ہیں۔ سی او صاحب سے میری بات ہوئی، سی او صاحب میرے بڑے کلوز، تو سی او ایسے تو جب ادارے اٹھایا کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہی لوگ ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں کہ آجا بھائی جی آپ نے کہا تھا کہ جی سی او تو آپ کا بڑا کلوز ہے، کدھر ہے سی او، کون سا سی او ہے؟ تو اس وقت ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوا کرتا۔ تو باقی فیصلہ آپ لوگوں کا اپنا ہے بھائی، کوئی کسی کا باؤنڈ نہیں ہے۔ اور کل بھی ایک گروپ میں ایک ڈسکشن ہماری چل رہی تھی، تو وہاں پہ جو میں نے کنکلوژن ایک دیا تھا کہ ہر شخص، پہلی بات یہ کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہیں، ہر شخص کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہوتا ہے۔ آئی لو سیف الرحمان کہنا اور اس کو پروو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور میرے خیال میں کوئی ہفتہ پہلے کی بات تھی، کوئی اس طریقے سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی صاحب بھائی سے، تو ہم جس نتیجے پہ پہنچے تو وہ نتیجہ یہ تھا کہ اب پتہ چلے گا کہ آئی لو سیف الرحمان والے کتنے تھے اور آئی لو منی والے کتنے تھے۔ تو میری دعائیں بہرحال آپ کے ساتھ ہیں، چاہے آپ جس بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ میری اپنی ایک فیلنگ ہے، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے۔ جبکہ گروپ جو ہے وہ بی فار یو کا ہے، لیکن امت جو اس میں بھری ہوئی ہے وہ ادر کمپنیز کی بھری ہوئی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو پاسٹ میں بھی کمپنی کو لے ڈوبی۔ اب بھی وقت ہے، اگر بچ جائیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہے، نہیں بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہی کا بھلا ہے۔ اور جو جتنی گفتگو میں نے اوپر سنی ہے، یہ جو میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے 5 یا 6 ڈیفرنٹ کمپنیز کے نمائندگان جو ہے وہ انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ فلاں کس کمپنی کا ہے، فلاں کس کمپنی کا ہے۔ ان میں سے کم از کم 5 تو ایسی ہیں جو اس رڈار پہ آ چکی ہیں، کسی بھی وقت ان کے اگینسٹ جیسے ہی ایکشن ہوا تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی جتنی لیڈرشپ ہے، ممکن ہے یہ گروپوں کو چھوڑ دیں یا آپ کو اپنے گھروں میں نہیں ملیں گی۔ تو احتیاط لازم ہے،
پیسہ ضرور کمائیں لیکن عزت کے ساتھ کمائیں، عزت کے ساتھ، چونکہ عزت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. پیسہ پھر بھی آ جائے گا، پیسہ کہتے ہیں ہاتھ کی میل ہے. اور کوشش کیا کریں، رب سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ جو بھی رزق دینا ہے وہ عزت والا رزق دینا، ایسا رزق ہرگز ہرگز نہ دے کہ جس میں کل کو خدا نہ کرے کو بدنامی کا سبب بنے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، میسج کافی لمبا ہو گیا، لیکن آپ کے بڑے طویل طویل میسیجز سننے کے بعد میں نے کہا میں ایک ہی میسیج میں آپ تمام احباب کو رپلائی کروں. تھینک یو ویری مچ.